السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جہاں اب تک پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس حوالے سے جو پوری گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹس ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، اس کے علاوہ جو ماہر ہیں امراض اطفال کے ماہرین، وہ سب اس کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش کریں کہ پاکستان سے جلد از جلد پولیو کا خاتمہ ہو جائے اور جو بچے ہیں ہمارے وہ معذوری سے بچ جائیں۔ ابھی ریسنٹلی سندھ میں پولیو کا انجیکشن بھی متعارف ہوا ہے اور اب پولیو کے حوالے سے اس پر قابو پانے کے لیے بچوں کو انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اور بہت سارے سوالات والدین کے ذہن میں جو آتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ایڈریس کر سکیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر امراض اطفال جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال احمد میمن صاحب نے۔ میمن صاحب جو ہیں وہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں ایشیا پیسیفک پیڈیاٹرک ایسوسیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا اقبال میمن صاحب۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جو آپ سے کرنی بھی ہیں، کسی موقع پہ انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جو پولیو کا انجیکشن متعارف ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے۔ پولیو کی انجیکشن اس کو IPV کہتے ہیں، اور پھر اس میں کم ڈوز سے بہتری حاصل کرنے کے لیے اس کو فریکشنل IPV ڈوز کہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ IPV جو انجیکشنز ہیں یہ بہترین سورس ہے مدافعت بڑھانے کا، مگر بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے قطرے بھی دیے جانے ضروری ہیں۔ تو پاکستان نے ابھی انجیکٹیبل پولیو شروع تو کر دی ہے، مگر اس کو بڑھانا ہے اور اس کو جتنا فعال بنا سکیں گے تو اچھا ہے۔ ساری پاپولیشن کو جب آپ IPV لگائیں گے یا انجیکشن تو ایک تو ڈوز بہت چاہیے، اتنا آیا وافر مقدار میں مہیا ہیں یا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ انجیکشن لگانے کے لیے اتنے ٹیکنیکل ہینڈس چاہیے، تربیتیں چاہیے، اور اس کو آگے تک موجود کرنا، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذرا دقت ہوتی ہے۔ تو ابھی اس کے ایک چھوٹے ڈوز کے ساتھ، کیونکہ کل دنیا میں اس کی جو فراوانی ہے، مہیا ہونا ہے، وہ بہت کم ہے، تو چھوٹے ڈوز سے بھی اگر اتنا کام ہو جائے تو اس کے ٹرائل چلتے رہے کافی سالوں سے، اور پتہ چلا ہے کہ اگر اس کا 1/10 ڈوز اگر آپ لگا دیں ایئر انجیکٹر کے ساتھ، یہ جو ابھی جو انجیکشن آ رہی ہے وہ ہوا کے پریشر سے چمڑی کے اندر گھسا دیتی ہے، اور اس میں کوئی سوئی ٹائپ کی نہیں ہے، سوئی نہیں ہے، ہوا کا جیٹ ہوتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو وہ آپ لگا لیں تو کم ڈوز میں آپ کا وہی عمل آ جاتا ہے جو ہم انجیکشن کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ انجیکٹر جو ہے اس کو صرف لوڈ کرانا سکھایا جاتا ہے، آپ رکھیں اور اس کو دبائیں تو اس کے ساتھ پریشر کے ساتھ وہ دوا اسکن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ دوا جو ہے وہ وہی عمل کرتی ہے جو انجیکشن عام انداز کی انجیکشن، روٹین انجیکشن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو فعال کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز پاکستان میں پشاور میں استعمال کی گئی لاسٹ ایئر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہمارے پاس گزشتہ سال میں سارے کیسز تقریباً اسی ایریا سے آ رہے تھے، اب اس سال وہاں پہ الحمدللہ خیریت ہے، تو باقی جگہوں پہ آ گئے ہیں۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک بریک ہے شارٹ، اس کے بعد واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے، اور پولیو کے خاتمے کے لیے جو IPV کی ڈوزز سٹارٹ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال احمد میمن صاحب۔ جناب اقبال صاحب، آپ بات کر رہے تھے جناب، بس یہ جو تو یہ اب IPV جو لگ رہا ہے، جی اس کے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ قطروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ یوں سمجھے نا مدافعتی نظام کو آپ 2 پرانگ اٹیک کر رہے ہیں۔ وہ آگے چور کو پکڑے، جو بھی اپنا دشمن ہے اس کو پکڑنے کے لیے ایک عمل نہیں، ڈبل عمل چلے گا۔ اور چونکہ ہمارے پاس اس کی افادیت بہت زیادہ ہے تو اس کے وہ بہت اچھا سپورٹ دیتی ہے اورل پولیو کو۔ اورل پولیو کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس فل کوریج روٹین میں نہیں رہا ہے۔ ایسینشل ویکسینیشن جو ہمارا EPI کا پروگرام ہے، اس کی جو اگر 90% سے زیادہ یوز ہو جائے تو پھر اس کی افادیت بہتر ہو جاتی ہے، بہت اچھی ہو جاتی ہے، مگر اس سے چونکہ کم رہا ہے مستقل۔ ایک زمانے میں 90 میں میں نے اس کی اسیسمنٹ کی تو ہم لوگ 94% پہ تھے، اب ہم 30 40 50 تھوڑا بہت چل کے کہیں ایریاز میں 60% پہ جائے ہیں، پنجاب میں 80% پہ ہیں، مگر 90% پہ تو کہیں نہیں ہیں۔
تو 90 اینڈ ابو ہونا ضروری ہے. تو اورل پولیو کے ساتھ یہ انجیکٹیبل کی ضرورت پڑ گئی ہے. خاص طور پہ دیکھیے ابھی اس کے انوائرمنٹل سیمپلس کے اندر ہمارے پاس بہت جگہوں پہ پولیو کے جراثیم مل رہے ہیں. اب وہ کس طرح وائلڈ فائر کی طرح بڑھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے ابھی تک ہمارے پاس پاکستان میں 15 کیسز ہو گئے ہیں, افغانستان میں 14 ہو چکے ہیں, اور گزشتہ سال کے حساب سے یہ ایک لحاظ سے طوفان ہے. تو اس کو رد کرنے کے لیے خاص مہم شروع کر دی گئی ہے. اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک جو اخراجات بھی لگتے ہیں, گن جو ہے. اور اس میں سر یہ بتائیے کہ اس میں عمر کا بھی ہے لمیٹیشن, کس عمر تک؟ یہ 4 ماہ سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو یہ ڈوز لگائے جائیں گے. ساتھ ساتھ میں اورل پولیو بھی دیا جائے گا. تو یہ ڈوز ہر بچے کے لیے ہر دفعہ لگے گا ان کو, یا ایک کافی ہوگا, ون ٹائم ہوگا لائف ٹائم میں, یا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ ابھی جو فریکشنل ڈوز چل رہے ہیں یہ مہم کر رہے ہیں تاکہ ابھی جو ریلا آ رہا ہے بیماری کا اس کو کنٹین کیا جائے, اور اس کو ابھی سب بچوں کو ایک دفعہ ابھی لگ جائے گا, اس کے بعد پھر یہ ریپیٹ بھی ہوگا. اس کے بعد ان کے ریپیٹ کرنے کا پروگرام ہے, مگر اس کی تعین کا جو ہے میرا 3-4 ماہ کے بعد ہوگا, کیونکہ سیزن جیسے آ جائے گی, یا 2 ماہ کے اندر ہے, مگر ابھی پلاننگ میں ہے. تو یہ دیکھیں اس کا عمل کیا ہے. یہ صرف کراچی تک لمیٹڈ رکھا ہے. آپ کو پتہ سندھ میں 2 جگہوں پہ کیسز ہوئے ہیں, ایک کیامڑی اور ایک شکارپور. بلوچستان میں بہت سارے کیسز ہو گئے ہیں, ایک پنجاب میں بھی آ گیا جو کہ 2 سال تک بالکل ہی بغیر پولیو کے تھا الحمدللہ. تو چکوال میں کیس آ گیا ہے. تو ملا کے پاکستان میں یہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہمیں سب کو. تو سر یہ بتائیں کہ اگر بچے کی جیسے عموماً جو ہے والدین یا والدہ خاص طور پہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے کو آج تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج تو گرم ہو رہا ہے, آج تو بخار ٹائپ کا لگ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کوئی ایسی چیزیں ہوں تو اس میں بھی لگایا جا سکتا ہے, سیف ہے؟ حقیقت میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں, اور حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمارے ویکسینیٹر صاحبان اور ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ دیتے ہیں جنرل پریکٹیشنر, کیونکہ ان کو وہ اپڈیٹس نہیں ملے. ویکسینز خاص طور پر پولیو کی, ویسے بھی ویکسین مگر خاص طور پر پولیو کی ویکسین, اگر ہلکی پھلکی حرارت, نزلہ, زکام ہے یا چھوٹی سی بیماری ہے, علامتیں اتنی شدید نہیں ہیں کہ وہ اسپتال میں جائیں, تو ویکسین دی جا سکتی ہے. اور میرے خیال سے جو بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اب اس کو نزلہ ہے, اب اس کو بخار کی دوا دے رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, تو اینٹی بائیوٹک چل رہی ہے تو وہ دوا نہیں, ویکسین نہیں دیتے ہیں. ان کو دینا چاہیے, کیونکہ اینٹی بائیوٹک صرف بیکٹیریا کو کور کرتی ہے, یہ وائرل مٹیریل ہے, اور وائرس کے اوپر کسی قسم کا نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا, اور اس کا کام فرسٹ کلاس ہوتا ہے. تو جہاں پہ بھی شدت بیماری کی نہیں ہے وہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, رائٹ. تو پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے پیرنٹس کو کہوں گا کہ جہاں پہ بھی آپ کے کاؤنسل میں ایریا میں یہ مہم آ رہی ہے, وہاں پہ بڑھ چڑھ کر ہر بچے کو اگر یہ ڈوز لگ جائے تو ہمارے اپنا بچہ بھی سیف رہے گا, اور ہماری انوائرمنٹ میں دوسرے بچے بھی سیف ہو جائیں گے. نمبر 2, جو روٹین ویکسینیشن ہے جس کی مہم بھی انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے, کہ بھائی ہر بچے کو آپ ویکسین لگائیں, اور 5 سال تک لگائیں. اب 2 سال تک چلے نا, 5 سال تک لگائیں, اور ان کی ویکسین جب کور ہو جائے گا, اس میں بھی 2 IPV کی ڈوز انجیکشن والے چل رہے ہیں, تو وہ جب لگیں گے اور وہ ہو جائیں گے تو ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے, اور اس بیماری کو ہم کنٹین کر سکیں گے, بلکہ ختم بھی انشاءاللہ کر سکیں گے. رائٹ. تو جیسے اب قطرے ہم پلاتے ہیں, کمپینز ہوتی ہیں, اس میں ایک عنصر عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی ہم سنتے ہوئے دیکھتے ہیں, یار یہ ہر مہینے ہی مہم ہوتی ہے, ہر مہینے قطرے پلانے آ جاتے ہیں, ہر مہینے آ جاتے ہیں, پھر کیوں نہیں صحیح ہوتا, پھر کیوں نہیں پولیو کا خاتمہ ہوتا. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب وہ والدین یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار قطرے پلانے پہلے آتے تھے ہر مہینے, اب کولنے ٹیکا بھی لگاؤ. کسی بھی ابھی آج کل بارشیں بہت ہو رہی ہیں نا, اور پانی چڑھا ہوا ہے, سیلابی ریلے کی خدشات ہیں, اور ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں بند ٹوٹ جائے گا. اب یہ بند حفاظتی بند ہے. اسی طرح اور ان کے اوپر آج کل نظرداری بھی خوب کی جا رہی ہے کہ کہیں یہاں پہ تھوڑا بہت کمزوری نظر آئے وہاں پہ جا کر پیبند لگا دیا جائے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو قطرے ہیں وہ مضبوطی کی عناصر ہے, آپ بار بار دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. نمبر 2, آپ کے بچے کا دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین رہے گا, کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا ہمارے ماحول میں موجود ہے, اور یہ جہاں پہ بھی تھوڑی سی کھڑکی کھلی رہ جائے
پہنچ جاتا ہے اور مسائل پیدا کرتا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے کوتاہی کسی لحاظ سے برداشت نہیں کرتی ہے، اور یہ ہمارا دین بھی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کرنی ہے اور کریں. رائٹ سر، اس میں جنرل پریکٹیشنرس کے رول کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ امیڈیٹلی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو علاقے میں محلے میں جو فزیشین بیٹھا ہے اسی کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ایڈوائس بھی زیادہ تر اسی سے لیتے ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح ہے، ایڈوائس ان سے لیتے ہیں. اور ہمارے جنرل پریکٹیشنر صاحبان کے پاس ہمارے فلائز بھی جاتے رہتے ہیں، ان میں کئی ایک انفارمیشن پہنچ بھی چکی ہے، مگر کچھ ایریا ایسی ہیں جہاں پہ وہ ذرا ہضم کرتے ہوئے خبریں مشکل ہو رہی ہے یقیناً، مگر ان کو یہ کہوں گا کہ ان کے بغیر یہ مہم نامکمل رہے گی. ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ان کی معلومات میں ہم اضافہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر کسی بھی ٹائم پہ وہ کسی بھی ہمارے پیڈیاٹرک ایسوسیشن کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں بھی ہر وقت حاضر ہوں اگر وہ پوچھنا چاہیں، مگر بات سادی ہے، ویکسینیشن کے بغیر اس بیماری سے چھٹکارا ممکن نہیں. اللہ خیر کرے، ہمیں اس کو ساتھ لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ بھئی ہم اس طرح اس کے خلاف مدافعت کر سکتے ہیں. تو ہر بچے کو قطرہ پلانا چاہیے، اور ہر بچے کو جہاں جہاں ہمیں یہ فریکشنل ڈوز لگ رہا ہے جیٹ انجیکشن کے ساتھ یا علاوہ روٹین ویکسینیشن چل رہی ہے اس میں ساتھ دیں، کیونکہ یہ ان کے اپنے بچوں کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویکسینیشن کرائیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ جانکاری میں ساتھ میں ہوئیں تو یقیناً بچوں کے لیے وہ ہر اچھا قدم اٹھانے میں ساتھ دیں گے. سر یہ بتائیے کہ روٹین جو EPI کی ویکسینیشن ہوتی ہے، جیسے ہی بچے کی برتھ ہوتی ہے اس کے بعد سے جو سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو یہ IPV اس میں بھی شامل ہو گیا؟ جی ہاں، روٹین امیونائزیشن میں 2 ڈوز IPV کے لگتے ہیں. ایک تو 3.5 ماہ کی عمر میں جو 3rd ڈوز لگتا ہے پینٹاویلنٹ کا، ساتھ میں PCV کا اور روٹا کا لگتا ہے. روٹا کا 2nd ڈوز لگا اور ساتھ میں یہ IPV لگتا ہے. یہ 3 چیزیں لگتی ہیں 3.5 ماہ کی عمر میں، یعنی 14 ہفتے پہ. اور اس کے بعد 9 مہینے کی عمر پہ دوسرا IPV کا ڈوز لگتا ہے ٹائیفائڈ اور MR کے ڈوز کے ساتھ. تو یہ 2 ڈوز IPV کے آلریڈی ہیں، مگر مشکل یہ ہے. اس کے بعد یہ والا IP کا ڈوز بھی لگانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری. اور اس سے کوئی مطلب بالکل ضروری ہے. یہ جیسے بند کی طرح ہے کہ آپ نے اور ایک مرتبہ اپنی اقتدار کا حفاظت کے لیے دکان کو 3 تالے لگا دیے، 4تھا لگا دیا، کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، حالات کے تحت آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو بیماری کے خلاف یہ ایک حفاظت ہے. آپ 10 مرتبہ کر دیں، 15 مرتبہ کر دیں. دیکھا گیا ہے کہ 20 مرتبہ ڈوز پلانے کے بعد کبھی کوئی نقصان نہیں دیکھا گیا. میں خود پی چکا ہوں 40-50 ڈوز، بلکہ اس سے زیادہ دکھانے کے لیے، کانفیڈنس دینے کے لیے. بلکہ جو اورل پولیو میں وہ شک رہتا ہے نا کہ یہ خراب ہونے والا پولیو اگر پلا دیں تو کیا ہوگا، میں نے خراب والا وائل پی کے دکھا دیا کہ دیکھو میں یہ پی رہا ہوں. اتنا کانفیڈنس ہے مجھے، اور یہ میں نے کیا تھا اس کو 5-10 سال ہو گئے، الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں. اور ہم سب کو چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جیسے بھی موقع ہو اپنے بچے کو، اور جن آپ کی جانکاری میں جو بھی لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو، آپ ان سے ضرور ویکسینیشن کروائیں. کیونکہ ان کا بچہ اگر ان پروٹیکٹڈ ہے تو وہ آپ کے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا بچہ ان پروٹیکٹڈ ہے تو وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو چلیے اپنا بھی خیر کریں اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھی مثال بن جائیں، اور اچھی تدابیر اختیار کریں تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور کل کے اچھے معمار بنیں. رائٹ. اور سے یہ بتائیے کہ IPV کی جو کولڈ چین ہے، کیا وہ اسی طرح سے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے جیسے کہ عام پولیو ویکسین کی ہوتی ہے، یا اس میں کیا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے یا کوئی ایکسپائری؟ ہر ویکسین، ہر دوا کے اندر ایکسپائری ہوتی ہے، تو اس میں ایکسپائری تو ہے، مگر یہ تو ملتا ہی بڑی مشکل سے، منتوں کے بعد ملتا ہے، تو اس میں ایکسپائری والی گنجائش نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ دوسری جو اورل پولیو ہے اس کی نسبت میں اس کی جو کہنا چاہیے لانجیویٹی یا مضبوط ترین ویکسین ہے. اب اس کو گرمیوں میں نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ اس میں خرابی کا ورنہ اتنا نہیں ہو پائے گا. پھر بھی کولڈ چین کا پروسیس رکھا جاتا ہے، اور تاکہ اس کو کسی بھی انداز میں ڈائریکٹ شام اور روشنی اور گرمی سے متعارف نہ کیا جائے. رائٹ سر، لاسٹ میسج، ٹیک ہوم میسج. ٹیک ہوم میسج: بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ویکسین کی مہم میں، پولیو کی مہم میں اور روٹین امیونائزیشن میں. آپ سب
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम और आप साथ साथ बीमारी के ख़िलाफ़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद रहे, पोलियो के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब आपके इलाकों में भी पोलियो की टीम्स जब आएँ तो अपने बच्चों को 4 माह से 5 साल तक के बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव का जो इंजेक्शन है IPV वो ज़रूर लगवाएं, और उसके साथ ओरल डोज जो चल रही है उसमें भी ज़रूर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। नाज़रीन, ये वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं।